نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ، میرے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ معزز ناظرین و سامعین، جی ٹی وی کی محرم الحرام کے عشرہ کے حوالے سے خصوصی نشریات جاری ہیں اور خصوصی پروگرام ذکر شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ذکر اہل بیت کا عنوان لیے مفتی محمد حنیف قریشی حاضر خدمت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیے مبارکہ کی تفسیر، اس کے ترجمہ، اس کی تشریح سے قبل ایک حدیث مبارکہ چاہوں گا کہ آپ کی نظر کی جائے کہ جن ہستیوں کے ان ایام میں تذکار جمیلہ و اذکار حسینہ کا سلسلہ جاری ہے، ان ہستیوں کا پیار کس قدر عام ہے اور ان سے محبت یہ کس قدر نافع ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنَحْنُ جُلُوسٌ ذَاتَ یوم، کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر تھے، ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَزُولُ قَدَمٌ عَنْ قَدَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَ اللَّهُ الرَّجُلَ عَنْ أَرْبَعٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک، قیامت والے دن، کوئی قدم، ایک قدم دوسرے قدم سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اللہ رب العزت بندے سے 4 سوال نہ پوچھ لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ عمر تو کہاں گزار کے آیا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، اسے کہاں گزار کے آیا۔ وعن جسدہ فیما ابلاہ، اس جسم سے کیا کام لیتا رہا، اس کو کہاں مشقت میں مصیبت میں ڈالتا رہا، میری عبادت میں، میری شریعت کی اتباع میں یا اپنی ذاتی خواہشات میں۔ وعن مالہ مما اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ مال کمایا کہاں سے تھا تو نے اور خرچ کہاں کر کے آیا۔ وعن حبنا اہل البیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر آخری اور فائنل کویسچن یہ ہوگا کہ کیا اہل البیت سے، اور یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ حب نا کہہ کر حضور نے خود کو بھی اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔ فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی گزاری تو ہمارے پیار میں گزار کے آیا یا ہماری محبت کے اس نشے سے تو غافل رہا، ہماری محبت کی لذت سے تو نا آشنا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کونین نے ہمارے دلوں میں اپنے نبی اور نبی کی اہل بیت کا پیار ڈالا ہے۔ آپ بھی ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے کہ کیا آپ کے قلب میں جن ہستیوں کا یہ ذکر خیر ہو رہا ہے ان کا پیار ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کا دل مچل کے لبیک کہہ رہا ہو اور ہاں ہاں کی صدائیں لگا رہا ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور یہ اسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اور آیت تطہیر، اس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار، سرکار کے گھرانے کی طہارت، سرکار کے گھرانے کی عفت، سرکار کے گھرانے کی عظمت کو بیان فرمایا، اور وہ عظمت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ حضرت امام ابن حجر ہیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ الصواعق المحرقہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ فضائل اہل بیت کا منبع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان کے روشن کارناموں اور بلند شان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اہل بیت کی سب سے بڑی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رجس سے دور فرما دیا۔ اور اس رجس سے کیا مراد ہے اور یہ تطہیر کا کیا معنی ہے؟ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس ناپاکی کو دور کر دے گا جو ایمانیات میں گناہ اور شک کا موجب ہوتی ہے، اور انہیں دیگر تمام اخلاق و احوال مذمومہ سے بھی پاک فرما دے گا اور ان کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیت کے اندر رجس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ الاسم الشیطان الافعال القبیحہ والاخلاق الذمیمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جس رجس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کیا ہے، دور کر دیا، وہ رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا اور یہ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاسم، گناہ نہیں کرتے ہیں اہل بیت۔ الشیطان، شیطان کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے، یہ شیطان کی راہ پر نہیں جاتے اور شیطان ان کے قریب بھی نہیں آتا۔ والافعال القبیحہ، کوئی کبھی فعل ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ والاخلاق الذمیمہ، ان سے کوئی مذموم اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ افعال قبیحہ چھپی اور ظاہری فحاشی سے تعبیر کیا ہے شیخ اکبر نے، اور فرماتے ہیں والاخلاق الذمیمہ کالشح والبخل والحسد والقطع الرحم، کہ یہ جو اخلاق ذمیمہ مذموم اخلاق ہیں تو وہ کیا ہے؟ بخیلی، حسد، چغلی اور قطع رحمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے اہل بیت اطہار کو بالکل پاک کر دیا، یہ پاک ہیں۔ آگے میں چل کے عرض کروں گا کہ یہ کون ہیں، لیکن ہیں یہ پاک ہیں۔ اور اگر دیگر تفاسیر کے اندر الرجس سے جو مراد لیا گیا ہے اس کو گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے اور پھر ایک مفہوم جو سامنے آتا ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوی کو جملہ گناہوں سے، شیطانی اثرات سے، افعال قبیحہ سے، عادات رذیلہ سے اور ہر اس چیز سے بچا لیا ہے کہ جس سے ان کی مقدس ذوات کے اندر عیب اور نقص عیاں ہوتا ہو، اور ان کا وہ عمل عند اللہ یا عند المؤمنین قابل قدر نہ سمجھا جاتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر اس چیز سے انہیں پاک کر دیا اور دور فرما دیا کہ جس کو دیکھ کر کسی کامل اکمل طبیعت رکھنے والے کی طبیعت کے اندر یہ سوال اٹھے کہ یار اس نے یہ حرکت کیوں کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں سے اہل بیت اطہار کو پاک فرما دیا ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اے نبی کے گھر والوں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی تشریح میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے اور اسی طرح تابعین اور مفسرین کرام کی اکثریت وہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے یہ سرکار سیدنا مولا کائنات مولا علی، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے دو شہزادوں حضرات حسنین کریمین علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہما، ان 4 اور 7 5 حضور ہیں، ان کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی تفسیر کسی صرف عالم کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ حضرت عطیہ سے امام طبرانی روایت فرماتے ہیں کہ سألت ابا سعید الخدری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، من اہل البیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ ابو سعید الخدری آپ صحابی رسول ہیں، آپ رسول اللہ کی محفل میں اٹھنے بیٹھنے والے، ان سے قرآن سیکھنے والے، آپ بتائیے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو خطاب فرمایا تو یہ کون اہل بیت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں فَعَدَّهُمْ فِي يَدِهِ خَمْسَةً،
تو آپ نے اپنی انگلیوں پر 5 کا عدد گنا. فرمایا رسول اللہ یہ آیت 5 تن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. ایک اللہ کے رسول ہیں وعلی و فاطمہ، ایک حضرت سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، والحسن والحسین، اور 2 ان کے شہزادے حضرات حسنین کریمین ہیں. امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر اس کو روایت کیا، اور امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد کے اندر، بغیت الرائد کے اندر، اور دیگر بہت ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں یہ آیت 5 تن کی شان میں نازل ہوئی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے 5 تن پاک فرما دیے، یعنی ان کو پاک کر دیا، اس لیے ہماری زبانوں پر یہ لفظ جاری ہوتا ہے 5 تن پاک. اور یہ چناؤ یہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ انگلیوں پر 5 نام گنے، یہ انہوں نے از خود نہیں گنے، بلکہ حضرت ابو سعید الخدری سے دوسری روایت ہے، وہ مرفوع حدیث روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس آیہ مبارکہ کی واضح تفسیر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نزلت، اور ایک روایت میں آتا ہے انزلت هذه الآیۃ فی 5 فی وفی علی و حسن و حسین و فاطمہ، کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ ہم 5 کی شان میں نازل ہوئی ہے، علی، حسن، حسین اور زہرا، اور حضور فرماتے ہیں ایک میں ہوں. تو یہ 5 تن پاک کی شان میں آیت تطہیر کا نزول یہ خود اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، اور خود سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ فی بیتی نزلت هذه الآیہ، یہ جو آیت تطہیر ہے یہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ فارسل رسول اللہ علی و فاطمہ والحسن والحسین، اللہ کے نبی نے حضرت علی، حضرت سیدہ زہرا اور ان کے دونوں شہزادوں کو بلا بھیجا. فقالا، جب یہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب یہ پڑھا تو پھر دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے عرض کی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو پاک کر دے، تو آیت تطہیر نازل ہو گئی. بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اور امام حاکم نے اس کی صحت کا قول کیا ہے، اور یہ مستدرک للحاکم میں موجود ہے. امام مسلم صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین سے روایت فرماتے ہیں کہ خرج النبی غداتن، ایک دن اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، وعلیہ امرۃ مرجل من شعر اسود، کالی دھاریوں والی چادر اللہ کے رسول نے اس دن زیب تن فرمائی ہوئی تھی. فجاء الحسن والحسین فادخلہما معہ، اتنے میں حسنین کریمین آئے، اللہ کے رسول نے اس چادر کے اندر ان کو داخل فرمایا. ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ کائنات آئیں، فادخلہا معہ، اللہ کے رسول نے انہیں بھی چادر تطہیر کے اندر داخل فرما دیا. ثم جاء علی، پھر مولا کائنات آئے، فادخلہ معہ، پھر اللہ کے رسول نے ان کو بھی اپنے ساتھ اسی چادر میں. تو ایک چادر ہے اور اس کے نیچے 5 تن ہیں، ایک کسا ہے، ایک ردا ہے، اور اس کے نیچے 5 تن ہیں. ثم قالا، پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بڑی واضح صحیح سند سے حدیث موجود ہے، بڑا واضح طور پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول سرور کون و مکان، سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ان 4 کو چادر کے نیچے رکھا اور خود 5ویں ہوئے، اور پھر آیت تطہیر کا نزول ہوا. حضرت واصلہ بن اسقا حضرت مولا علی سے روایت کرتے ہیں، اور ابن ابان نے اس کو اپنی صحیح کے اندر اس کی تخریج فرمائی ہے، اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو لی، بلاؤ میرے لیے بلاؤ. حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی من یا رسول اللہ کس کو بلائیں؟ قال اہل بیتی، حضور نے فرمایا میرے گھر والوں کو، میرے اہل بیت کو بلاؤ. اور خود تشریف فرمائی علی و فاطمہ والحسن والحسین، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. فجیء بہم، تو ان کو جب بلایا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فَأَلْقَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ الْقَسَا، اللہ کے رسول نے ان پر چادر ڈالی. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے. ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ آلِي، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی یا اللہ یہ میری آل ہے،
فصلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد و آل محمد پہ تو درود بھیج۔ وانزل اللہ، حضور نے عرض کی یا اللہ کرم فرما آل محمد پر، درود بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے۔ اب یہ قصہ، ردا، یہ چادر والی یہ روایتیں آتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو 5 تن پاک ہیں ان کو آل قصا بھی کہتے ہیں، ان کو آل ردا بھی کہتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، صحیح اسناد کے ساتھ امام بہقی نے، امام ذہبی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور امام ابو یعلا موصلی نے، امام ابن عساکر نے، امام طبرانی نے، امام شافعی نے، امام بغوی، امام ترمذی، امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی حاتم، ابن جریر الطبری، ابن المنذر، ابن مردوے اور دیگر محدثین کرام نے، مختلف صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، دیگر کئی اور صحابہ کرام ہیں، ان سے روایت فرمایا ہے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے، یہ جو آیت کریم ہے، یہ اہل قصا یعنی 5 تن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب یہ ایک خصوصی اعزاز ہے، اس لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آیت فضائل اہل بیت کا منبع ہے، چونکہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے تطہیر والی چادر میں لے کر پاک فرما دیا۔ اب یہ آل قصا جو ہیں، آل بیت اطہار، یعنی ویسے تو آل بیت کے اندر اور ہستیاں بھی داخل اور شامل ہیں، خود سیدہ زہرا پاک کی دوسری اولاد بھی شامل ہے، حضور کی دوسری بیٹیاں بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی کے دیگر بیٹے بھی شامل ہیں، لیکن اس اعزاز کی وجہ سے جس وقت لفظ آل بیت بولا جاتا ہے تو اس میں سر فہرست جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر کہا جاتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ وراء، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آیت تطہیر کے بارے میں حضرت امام ابو بکر النقاش وہ فرماتے ہیں کہ اجمع اکثر اہل تفسیر انہا نزلت فی علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ امام سمودی نے جواہر الاقدین کے اندر اس کو روایت فرمایا ہے۔ امام احمد شامی وہ فرماتے ہیں وقد اجتمعت امہات کتب السنہ و جمیع کتب الشیعہ علی ان المراد باہل البیت فی آیت التطہیر علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں تقریباً بھری پڑی ہیں کہ آیت تطہیر میں جو اہل بیت کا لفظ ہے اس سے مراد حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ زہرا، حضرات حسنین کریمین ہیں۔ محمد بن احمد، امام محمد بن احمد شرح حمزیہ میں لکھتے ہیں کہ اکثر المفسرین انہا فی علی و فاطمہ والحسنین۔ یہ لوامع الانوار، یہ انوار الکوكب الدری ہے، اس میں ہے، اور اس کے علاوہ علامہ ابراہیم قندوزی، امام ابن حجر حیتمی مکی نے اسوائق المورقہ میں، امام ابراہیم قندوزی نے ینابی المودع میں، امام سمودی نے جواہر الاقدین کے اندر، اور اسی طرح ابو منصور ابن عساکر الشافعی نے کتاب الاربعین کے اندر، علامہ شوکانی نے ارشاد الفحول کے اندر، اور اس کے علاوہ 20 کتب کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء یہ بڑا صراحتاً فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت تطہیر یہ 5 تن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تاہم ایک اس طرف بھی بعض مفسرین اور صحابہ کرام کی رائے ہے کہ اس آیت تطہیر کے اندر آل بیت اطہار کے اس فضیلت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ان آل بیت کے دیگر افراد بھی ہیں، لیکن ان 4 کو حضور نے ہمیشہ سر فہرست رکھا ہے۔ مثلا احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پوری آل بیت اطہار میں سب سے زیادہ جو حدیث وارد ہوئی ہیں شان میں تو وہ ان 4 ہستیوں کی شان میں آئی ہیں، حضرت علی، سیدہ زہرا، حسنین کریمین۔ مثلا امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے ایک روایت ذکر فرمائی، اور کمال کی بات یہ کہ اس کے راوی خود مولا کائنات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، اللہ کے نبی نے دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ وقالا، پھر حضور نے فرمایا من احبنی وحب ہذین،
وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی، ان کے ماں باپ سے محبت کی، کَانَ مَعِیَ فِی دَرَجَتِی یوم القیامہ. یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، یہ قابل قدر جملہ ہے. ویسے تو سارے ہی حضور کی اقوال قابل قدر ہیں، قابل تعظیم ہیں، قابل تکریم ہیں، لیکن ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. حضور فرماتے ہیں دیکھیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس دروازے سے جنت میں جائے گا، اس درجے میں کہ جو خصوصی طور پر جنت نمازیوں کے لیے رکھی گئی ہے. جو روزہ رکھے گا وہ باب الریان سے داخل ہوگا. دیگر اعمال کرنے والے وہ جنت کے اس درجے میں جائیں گے جو خصوصی طور پر اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ علی، فاطمہ اور حسنین سے محبت کرنے والا کہاں آئے گا؟ فرمایا فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اسے جنت بھی ملے گی، لیکن وہ عام جنت میں نہیں ہوگا، وہ اس جنت کے درجے میں ہوگا کہ جہاں جس درجے میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا. اور ہمارے علماء یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ مجھ محمد کا جنت میں پڑوسی ہوگا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پڑوسی ہوگا تو جنت میں بھی حضور کے دیدار کی لذتیں حاصل کرے گا. اور یہ فیض، یہ کرم کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جس کے دل میں ان ہستیوں کا پیار ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ بات ہی ختم کر دی. امام حاکم نے مستدرک میں، امام طبرانی نے اور ابن حبان نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ابی شیبہ نے اور دیگر محدثین نے یہ روایت کی کہ حضور نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. بات ختم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ اگر سمجھ لی جائے، اس کو یاد کر لیا جائے تو یہ بہت ہے، یہ کافی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے علی و زہرا و حسنین، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو تم سے لڑے اس سے میری جنگ، اور جو تم سے صلح کرے اس سے میری صلح. اور دوسرے الفاظ تھوڑے اور ہیں، فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، اور جس سے تم لڑو اس سے میری جنگ، اور جس سے تم صلح کرو اس سے میری صلح ہے. معزز ناظرین و سامعین، یہ کیا ہے؟ بڑا واضح اعلان ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس کی آل محمد سے جنگ ہے اس کی رسول اللہ سے جنگ ہے، اور جس کی رسول اللہ سے جنگ ہے اس کی کائنات کے رب سے جنگ ہے. تو یقیناً ذلیل و رسوا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے آل محمد سے جنگ کی، آل محمد سے بغض کیا، آل محمد سے لڑائیاں لڑی. یقین کیجئے ان کا نام ہی مٹ گیا ہے. اس لیے میں نے آغاز میں پڑھا تھا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے واللہ میرے حسین تیرا نام مٹانے والے.